جی خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ معاملہ جو ہے وہ ہے ڈیپ فیک ویڈیو کا۔ ویسے تو ویڈیوز اور پکچرز اور ہر کسی کی ایکسپلسٹ مٹیریل کی کہانی پاکستان ہی کیا پوری دنیا میں کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ بہت سارے لیڈران یا نون پرسنز جو تھے ان کے کوئی نہ کوئی اپنی نجی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مشاغل ہوتے تھے اور وہ کرتے تھے جو بھی کرتے تھے، وہ ہر کسی کا اپنا پرسنل میٹر ہے، لیکن اس کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ ہمارے ہاں کچھ روایت ہی بن گئی ہے۔ میں نے جب صحافت شروع کی تھی تو میری سب سے پہلی جو ویوڈ میموری ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر ایک رسالہ چھپتا تھا اور اس میں ہر ہفتے اس شمارے میں بے نظیر بھٹو شہید یا بیگم نصرت بھٹو مرحومہ کی کوئی نہ کوئی ایک فیک تصویر جو ہے وہ چھاپ دی جاتی تھی، جسے بہت سارے لوگ جو کہ رائٹ ونگ کے ہوتے تھے وہ چسکے لے کے دیکھتے بھی تھے اور اس کے نیچے کچھ کیپشن بھی ہوتا تھا تو اس کیپشن کو پڑھتے بھی تھے اور پتہ نہیں اس میں کیا لطف ہوتا تھا اور کیا مزہ آتا تھا۔ تو اس سارے معاملے پر بات کریں گے اور اس کے بعد سے جو سلسلہ چل رہا ہے تو چل سو چلے۔ تو گل رخسار میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی گل، بتائیے، ڈیپ فیک ویڈیو کا پھر ایک طوفان آیا ہے اور وہ طوفان ابھی آیا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی ہوائیں گرم چلنی شروع ہو گئی ہیں، تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ویڈیو آ رہی ہے وہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کیونکہ سیاسی طور پہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائے تو وہ اس طرح کی ذاتیات پہ اتر آئے ہیں ان کے مخالفین، اور کیونکہ آپ کسی کو سیاسی طور پہ کیونکہ اس طریقے سے لاجک کے تھرو کاؤنٹر نہیں کر پاتے تو پھر آپ ان کی ذاتی زندگی کو کریدتے ہیں اور اس طریقے کی ویڈیوز جو ہیں یا تو فورج کرتے ہیں یا ان کو شاید ہوا ہوتا ہے تو ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے۔ سیتا وائٹ والا جو تھا، اور جب انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کری تو یہودی سازش کہا گیا اس کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کتاب بھی لکھی گئی ان کی ایکس وائف نے بالکل الیکشن سے پہلے، لیکن ان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ وہ تو ان کی پارٹی اور وہ جیت گئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار بھی اگر وہ کوئی ڈیپ فیک جیسے آپ نے کہا ویڈیو نکلتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لوگ اس کو اگنور کر دیں گے کیونکہ لوگ ان کو دیوتا سمجھتے ہیں، ان کی ایک لارجر دین لائف پرسنالٹی ہے۔ اور آپ نے جیسے مینشن کیا کہ بہت سارے جو پولیٹیکل فگرز تھے، پبلک فگرز تھے، ان کے خلاف ایسی ویڈیوز نکلی لیکن کچھ ہوا نہیں ایسا، تو کیونکہ وہ لارجر دین لائف ہوتے ہیں، ان کی فالوئنگ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ لوگ اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، رد کر دیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں، ایک بڑا مشہور سکینڈل تھا مونیکا لیونسکی اور بل کلنٹن کا۔ بل کلنٹن اس وقت امریکی صدر تھے اور وہ اس نہج پہ معاملہ آ گیا تھا کہ ان کی امپیچمنٹ، شاید وہ پہلے صدر ہو جاتے جس کی جو امپیچ ہو جاتا امریکہ میں، ان کی امپیچمنٹ تک بات پہنچ گئی تھی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج بھی بل کلنٹن جو ہیں، جان ایف کینیڈی کے بعد اگر کوئی پاپولر US صدر گزرا ہے تو وہ بل کلنٹن ہے۔ جان ایف کینیڈی کا اپنا پاس تھا، وہ میرلن مینرو کے ساتھ ان کا سارا کچھ سلسلہ تھا۔ اسی طرح پاکستان کی میں آپ کو مثال دوں، بیک ان 2000 جب اوور تھرو کی گئی گورنمنٹ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی، تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ کوئی سیکس ٹیپس ہیں، PM ہاؤس سے کچھ سیکس ٹیپس ملی ہیں، وہ اس کی کلپنگ خبر کی جنگ اخبار کی ابھی ہم اسکرین پہ بھی چلا رہے ہیں، صالح ظافر صاحب نے وہ رپورٹ کی تھی اسلام آباد سے۔ تو وہ سیکس ٹیپ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کدھر تھی، کیسی تھی، کیا تھی، لیکن وہ شاید ملی تھی PM ہاؤس سے۔ لیکن پاپولیرٹی میں نواز شریف صاحب اس کے بعد 2 مرتبہ مزید وزیر اعظم بن گئے۔ شہباز شریف صاحب اس وقت کرنٹلی وزیر اعظم ہیں، وہ 2 مرتبہ چیف منسٹر پنجاب بن گئے۔ وہ سیکس ویڈیو جو ہے وہ بالکل بھی کوئی اثر نہیں ڈال سکی، اور حیران کن بطور پہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انتہائی کنزرویٹو سوسائٹی میں بھی یہ جو ڈیپ فیک یا ڈیپ سیکس ویڈیوز جو ہوتی ہیں
یہ کوئی اثر نہیں ڈال پاتی، کیونکہ شاید اتنا شعور ہماری عوام میں موجود ہے کہ بند کمرے کے پیچھے یا آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کا سوسائٹی سے یا کسی پولیٹیکل کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت زبردست معاملہ ہے، اور اگر یہ ویڈیو آ بھی گئی جیسا کہ آپ کی ریڈنگ ہے، وہ مجھے بالکل یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پاپولیرٹی کو ملٹیپلائی کر جائے گا یہ سارا کا سارا معاملہ۔ عائشہ گل علی نے بلیک بیری سے کہا کہ جی ان کو obnoxious میسیجز کرتے تھے عمران خان صاحب، یاد ہوگا آپ کو۔ آج عائشہ گل علی کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ میسیجز میں نے اور آپ نے نہیں دیکھے آج تک۔ عائشہ گل علی اس الزام کے طور پر کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکی، اس لیے وہ فیڈ اوے ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا، وہ ضرور آئے گی ویڈیو، وہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مبینہ طور پر وہ جعلی ویڈیو ہے، بنائی جا رہی ہے۔ کچھ صحافی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں 2014 میں جب کنٹینر میں رہا کرتے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو اس وقت کی وہ ویڈیوز ہیں، وہ جب کی بھی ویڈیوز ہیں اور وہ جس طرح کی بھی ویڈیوز ہیں، اگر اس میں 100% سچائی بھی شامل ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو زیادتی ہے سبوں کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ، کہ ہم اس طرح کی کسی کی پرائیویٹ لائف کو پبلک کرنے جا رہے ہیں، اور کیونکہ یہ کسی صورت بھی یہ ٹینڈنسی جو ہے نا، اس کو پروان نہیں چڑھنے دینا چاہیے۔ میں لاکھ مخالف صحیح عمران خان کا، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا مخالف جو ہے وہ اس گھٹیا حرکت سے نیچے آئے، مجھے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پولیٹیکلی ہی جواب دینا چاہیے جیسے آپ نے کہا اس طرح کی چیزوں کو، لیکن جب آپ ایک پبلک فگر بنتے ہیں یا پولیٹیکل فگر بنتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ریڈی فار ریڈیکیول ایز ویل۔ تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، آپ کو جہاں سپورٹ بھی ملے گی اور لوگوں کا پیار ملے گا، تو دوسری طرف آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں اور یوز کی جا سکتی ہیں۔ مجھے حیران کن بات یہ لگتی ہے کہ اگر کوئی عام آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے یا اس طرح کی جو سمجھی جاتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، جو کہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، تو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن جب کوئی سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے یا کوئی تو وہ بات جو ہے اس کو مانا نہیں جاتا یا بالکل ہی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جو کلچر ہے وہ ایک بہت مجھے حیران کن لگتا ہے۔ جیسے بھٹو صاحب کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے جو سوسائٹی میں اس وقت بھی 70 کی دہائی میں شراب پینا جو ہے وہ حرام سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے ریلیجسلی بھی، لیکن انہوں نے ایک اپنی ریلی میں اور اپنے ایک جلسے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں، کیونکہ یہ ساری باتیں سامنے آئیں اور اچھل رہی تھیں کہ وہ ڈرنک کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں پیتا ہوں لیکن لوگوں کا خون تو نہیں پیتا۔ اور سب جو عوام تھی وہاں پہ موجود جو جمع تھا، وہ جو تھے لوگ، وہ انہوں نے تالیاں بجائیں اور اس بات کو پسند کیا گیا۔ اگر کوئی اور شخص یہ بات کرتا تو ہمیں پتہ نہیں کوڑے ان کو پڑ جاتے یا کیا ہوتا۔ یہ دیکھیں، ایک لیڈر کی پبلک اپیل تو ہوتی ہے نا، اس کی ایک ماس فالوئنگ ہوتی ہے، اس کو ایکسیپٹنس ہوتی ہے پبلک کے اندر، رائٹ اور رانگ ریزن کے لیے۔ عمران خان کا بھی یہی ہے، وہ فار گڈ اور فار بیڈ ریزن ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور جیسا کہ ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا کہ وہ بڑے ڈائیورس اس سے اسٹراٹا سے آتی ہے وہ ساری کی ساری فالوئنگ۔ وہاں پہ وہ حجاب والی لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، وہاں پہ پینٹ ٹی شرٹ پہن کے بھی لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو وہ ایک عجیب و غریب ایک ایملگمیشن ہے پوری ایک سوسائٹی کا، اور وہ ہر چیز وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، یا اگر کوئی برائی کا عمران خان صاحب کی آتی ہے نظر تو وہ اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں، وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کل کلاں کو میں یا آپ اس طرح کے معاملات میں اگر پھنس جائیں تو وہ شاید ہمارے اپنے گھر والے بھی ہمیں اون نہیں کر رہے ہوں گے اس وقت۔ یہ ایک فرق ضرور ہوتا ہے، اور یہ شاید ہر کسی جگہ ہو سکتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، بالکل اس چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کوئی انسان ہے تو وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، اس میں بہت ساری اچھائیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی
سیاسی لیڈر اسپیشلی، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل بھی ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے یا ہراسمنٹ کرے تو اس کو کٹہرے میں ہمیں کھڑا کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ ایک پوزیشن آف پاور میں ہیں تو کیونکہ عام آدمی کو تو اکاؤنٹیبل ہم ٹھہراتے ہیں، یا ان کی فیملی جیسے آپ نے مینشن کیا وہ ان کو ڈس اون کر دیتی ہے کسی نہ کسی حد تک. تو اگر عائشہ گلالئی کے کیس میں بھی اگر ایک کمیٹی بنائی جانی چاہیے تھی اور عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے تھا، میرے خیال میں اگر اس میں کوئی سچائی نظر آتی یا نہیں نظر آتی، تو یہ ایک چیز ہے کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے اگر وہ انجسٹس کرے اپنی ذاتی زندگی کے اندر. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ہراسمنٹ اور کنسنشول چیز کا ایک فرق ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اگر یہ ویڈیوز جو کہ مبینہ طور پر ویڈیوز اب تک ہیں وہ اگر سامنے آتی ہیں اور اس میں ہراسمنٹ کا کوئی پہلو آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو جواب دہ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو، لیکن اس میں کنسنشول کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر مجھے اور آپ کو کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں بنتی. تو ناظرین، آج ہمارا یہ معاملہ تھا. امید تو یہ کی جانی چاہیے ہے کہ یہ ویڈیو کبھی آئے گی ہی نہیں، اور اگر آئے گی تو جیسا کہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جعلی ہوگی تو وہ جعلی ثابت ہو جائے، اور اگر اس میں کچھ ہے بھی، اس کے اندر کوئی سبسٹنس موجود بھی ہے، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ کنسنشول ہے تو اس پہ کسی کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہراسمنٹ کا پہلو ہے تو پھر عمران خان صاحب کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.